نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعن أبي أياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا یہ کوئی آسان اور ہلکی چیز نہیں ہے، بلکہ جو کوئی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری، کہ جس نے دنیا میں میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشة ضنکا، تو اس کے لیے تنگ دستی والی زندگی ہوگی. پھر دوسرا سبب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو فرماتے ہیں قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں بینا تھا، دنیا میں آنکھوں والا تھا، دنیا میں سب کچھ دیکھتا تھا، آج مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھا دیا گیا؟ تو اس سے فرمایا جائے گا کہ جو اللہ کی نعمتیں تمہارے سامنے تھیں تم ان کے اوپر اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، تم اللہ کے ذکر سے اعراض کی صورت اپناتے تھے، تو آج قیامت کے دن اللہ کے ذکر کے اعراض کرنے کی وجہ سے تمہیں تمہاری آنکھوں سے محروم کر کے نابینا حالت میں اٹھایا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی رسول یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود تھے، ان کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے. کفار اس زمانے کے اندر بائیں ہاتھ سے کھانے کو ترجیح دیتے تھے، دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے تھے. اللہ رب العزت نے ہر معاملے کے اندر دائیں ہاتھ کو سیدھی طرف کو ترجیح دی اور بائیں کے اوپر اس کو ترجیح دے کر یہ بتایا کہ تم جہاں بھی جاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے شروعات کرو، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے والے شخص کو کہا کہ کل بیمینی کا، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، سیدھے ہاتھ سے نوش فرمائیں. تو اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا لستطعت، کہ اب تم قیامت تک کبھی بھی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے. اور یہی ہوا کہ اس کے ہاتھ آخر تک اس کے منہ کی طرف سیدھا ہاتھ اس کا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر شامل ہیں کہ جب ہم ان حدیث پر، ان سنتوں پر اپنی زندگی کو لاتے ہیں تو گویا ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. صرف اللہ کرنا تو اللہ کا ذکر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ چھوٹی سی تو چیز ہے تو ہم بڑی بڑی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. آج میں اور آپ اگر اپنی زندگی کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں تو میں اور آپ ذرا یہ غور و فکر کریں کہ کہاں پر ہم سے اللہ کے ذکر کے اندر اعراض کی کیفیت پائی جا رہی ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کریں اور دنیا بھی ہم پر تنگ ہو جائے. بظاہر دنیا تنگ ہوتی ہے لیکن اللہ دل کا غنی کر دیتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے. لیکن اگر دل کی غنا بھی ہمارے پاس نہ ہو، دنیا کی مالداری اور دنیا کی کشادگی بھی ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اور کس جگہ
ہم سے اللہ کے ذکر کے اندر لغزش اور کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی تنگ ہو رہے ہیں، اپنے آپ میں بھی تنگ ہو رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے، میں اگر اپنے ساتھ کسی دوسرے شخص کو بٹھا سکتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہ بیٹھے، کہیں اور چلا جائے۔ یہ تنگی ہے میرے دل کی کہ میرا دل تنگی کی طرف جاتا جا رہا ہے، میرا دل کشادگی کی طرف نہیں آ رہا۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ جب تم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو فافصحوا فی المجالس، کہ اپنے مجلسوں کے اندر کشادگی اختیار کرو۔ کوئی شخص آج آتا ہوا دیکھو تو ذرا سا آگے پیچھے ہو جاؤ کہ سامنے والے کے دل کے اندر بھی تسلی آ جائے گی کہ میرے آنے کا ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مجھے اور آپ کو اس لیے حکم دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے ذکر کی جگہیں، کہ ہم جب ان پر عمل کریں گے تو بڑی جگہوں پر اللہ کے ذکر پر عمل کرنے میں، اللہ کی بات پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ آج میں اور آپ چھوٹا چھوٹا کرنے کے باوجود کہ یہ چھوٹی سنت ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معمولی سی بات ہے، اس کو اگر ترک کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ آج ذرا میں اور آپ غور فکر کریں کہ فرض نماز پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، اکثر تو وہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں تو پھر سنن اور نوافل کو چھوڑتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہو جاتا ہے کہ جماعت کی نماز جاتی ہے، پھر جماعت کی نماز کے بعد جو ہے پھر ہم اس نماز کو ہی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں پہلے نفل کی اہمیت کو ختم کرتے ہیں، پھر سنت کی اہمیت آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ جب نفل اور سنت کو ہم نے اہمیت نہ دی تو پھر فرض کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے، وہ ہمارے لیے بھاری ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھا جائے تو نوافل اور سنت جب یہ رکھی ہیں تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کا کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ ہی رکھا ہوگا۔ جب ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ڈیوٹی کا، کہ اگر وہ ڈیوٹی کا ٹائمنگ ہے تو وہ تو لازم کرنی ہے کہ اگر اس سے آگے پیچھے ہوں گے تو پھر نوکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر وقت ہم ایکسٹرا لگاتے ہیں تو اوور ٹائم میں چارج ہوتا ہے اور اس کا وظیفہ بھی ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اس کی تنخواہ عام وقت میں اگر کام کرنے کے 1 گھنٹے کے 200 ہیں تو اس میں کام کرنے کے 500 ہوتے ہیں اوور ٹائم میں۔ یہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے گویا کہ اوور ٹائم ہے کہ ہم نوافل اور سنت کا اہتمام کریں گے تو جب ہمارے نامہ اعمال کے اندر کمی واقع ہو جائے گی تو اللہ ان سنتوں اور نفلوں سے پورا کر دیں گے۔ لیکن میں اور آپ آج کیا کر رہے ہیں، ان سنتوں اور نفلوں کو نفل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ میرے نبی کی سنت، کہ جہاں صحابہ مر مٹنے کو تیار ہوتے، صحابہ اس پر اپنے آپ کی جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتے کہ میرے نبی نے یہ عمل کیا ہے۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، سنت کو صرف سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے ہمیں ذرا اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ایمان کے اعتبار سے کس کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، کل قیامت کے دن بھی آنکھوں سے محروم کر کے اٹھایا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنتیں بھی یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت شمار کروایا ہے، تو مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا کیا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ میں اور آپ اپنے رزق کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنی دنیاوی تنگی کو لے کر در در جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جب قرآن میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، جب قرآن کی رہنمائی پر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے، احادیث میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں، جب احادیث کی رہنمائی کو میں اور آپ اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار اور سیرت میرے اور آپ کے لیے یہ روشنی ہے، یہ راہ ہدایت ہے، جب میں اور آپ اس کو نہیں اپنائیں گے تو مجھے بتائیں پھر اور کہاں سے روشنی آئے گی، پھر اور کون ہمیں طریقہ بتائے گا، پھر اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں نجات کی طرف لے کر جائے گا؟ آج میں اور آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے لیے بھی اللہ کا ذکر ہی راہ ہدایت ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ کا ذکر راہ نجات ہے۔
میرے اور آپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور در پہ جائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنائیں گے، اگر دنیا دار کے کسی طریقے کو اپنائیں گے، یقیناً کہیں نہ کہیں جا کر وہ گڑھے میں گر جائے گا، کیونکہ اس کی عقل ناقص ہے، اس کی عقل کم ہے، اس کی عقل تنگ ہے۔ اللہ جو بنانے والے ہیں عقلوں کو، وہ اللہ نے جو قانون بنائے ہیں وہ کامل اور اکمل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا، تمہارے دین کو بھی مکمل کر دیا۔ تو مجھے بتائیں، جو اللہ جس بات کو کہہ دے کہ یہ مکمل ہے، یہ کامل ہے، یہ اکمل ہے، تو اس میں کوئی گنجائش رہتی ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی رہتی ہے؟ ہرگز نہیں رہتی۔ لیکن جو دنیا کی عقل ہے، جو دنیا کے کام ہے، اس میں ہم نے ایک کام کرنے کے بعد دوسرا نگران بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے جو کام کیا ہے کہ وہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر انسپیکشن کرنے والی ٹیمیں وہ چیک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں نے گویا کہ جو کام کر چلے گئے ہیں لوگ، انہوں نے کام صحیح انجام دیا ہے یا نہیں دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو کسی انسپیکشن ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نظر ثانی کی اس کام میں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کام کامل اور اکمل ہیں۔ تو اگر میں اور آپ نجات چاہتے ہیں، میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میرے اور آپ کے لیے کشادہ ہو جائے گی، دنیا میرے اور آپ پر کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے اوپر بھی ہوگا، آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں سے ہم اپنے ہاتھوں سے دور چلے جائیں گے، ہم اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے دور جائیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ ہر انسان کامیاب ہو کر کل قیامت کے دن ہمارے سامنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں پر مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ یا اللہ اس میں رہنے والے یا اللہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ تمام کو راحت عطا فرما۔ یا اللہ تمام پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔